الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے ہمارا اسباق چل رہے تھے، 5 سبق ہو گئے ہیں، آج چھٹا سبق ہے۔ ہم مرزا صاحب کی جھوٹی پیشگوئیاں پڑھ رہے تھے، تو ہم نے 6 پیشگوئیاں پڑھ لی ہیں، آج ہم 7ویں پڑھیں گے۔ مرزا صاحب کی جھوٹی پیشگوئی نمبر 7، مرزا صاحب کی عمر کے بارے میں۔ مرزا صاحب نے جون 1892 میں اپنی عمر کے بارے میں ایک فارسی شعر میں اپنی عمر کی پیشگوئی کی۔ آئیے فارسی شعر اور مرزا صاحب کی زبانی اسی شعر کی تشریح کا جائزہ لیتے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے: تا چہل سال برادر من دوراں شاہ سواری بینم۔ مرزا صاحب نے خود کی اس شعر کی تشریح میں لکھا ہے، جو ان کی کتاب نشان آسمانی صفحہ نمبر 13 پر، یعنی اس روز سے جو وہ امام ملہم ہو کر اپنے تئیں ظاہر کرے گا 40 برس تک زندگی بسر کرے گا۔ اب واضح رہے کہ آج سے اپنی عمر کے 40ویں برس میں دعوت حق کے لیے بإلہام خصوص معمور کیا گیا اور بشارت دی گئی کہ 80 برس یا اسی کے قریب تیری عمر ہے، تو اس الہام سے 40 برس تک دعوت ثابت ہوتی ہے، جن میں سے 10 کامل برس گزر چکے ہیں۔ مرزا صاحب کے سپارے سے درجن باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب وہ امام ظاہر ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ جس دن اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اس دن کے بعد 40 سال زندگی بسر کرے گا۔ دوسری بات، مرزا صاحب کی عمر جب 40 سال ہوئی تو اس وقت مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا۔ تیسری، مرزا صاحب اس دعوے کے بعد 40 سال یا 40 سال کے قریب زندگی بسر کرے گا۔ چوتھی یہ کہ 1892 میں 40 سال میں سے 10 سال گزر چکے تھے اور 30 سال مرزا صاحب کی عمر کے باقی تھے، یعنی مرزا صاحب نے دعویٰ 1882 میں کیا تھا۔ تو معزز سامعین، مرزا صاحب نے جو حساب لکھا ہے اس کے مطابق مرزا صاحب کی وفات 1922 میں ہونی چاہیے تھی، جبکہ مرزا صاحب کی وفات 1908 میں ہوئی تھی، یعنی مرزا صاحب کی اپنی موت کے بتائے گئے سال سے 14 سال پہلے مرزا صاحب کی وفات ہوئی تھی۔ یوں مرزا صاحب اپنی ہی پیشگوئی میں جھوٹے ثابت ہوئے۔ مرزا صاحب کی 8ویں جھوٹی پیشگوئی بہت بڑے بڑے زلزلوں کے بارے میں تھی۔ 4 اپریل 1905 کو ہندوستان میں جب بڑا زلزلہ آیا تو مرزا صاحب نے سمجھا کہ اس کے بعد بھی زلزلے آئیں گے، تو میں پہلے ہی پیشگوئی کر دیتا ہوں تاکہ اگر زلزلہ آ جائے تو میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے پہلے ہی پیشگوئی کی تھی۔ لیکن مرزا صاحب اپنی اس پیشگوئی میں بھی کذاب ثابت ہوئے۔ آئیے مرزا صاحب کی اس پیشگوئی کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے 8 اپریل 1905 کو ایک اشتہار شائع کروایا جس میں لکھا تھا: آج رات کے 3 بجے خدا پاک کی وحی مجھ پر نازل ہوئی، تازہ نشان کا دھکا زلزلۃ الساعہ، خدا ایک تازہ نشان دکھائے گا، مخلوق کو ایک نشان کا دھکا لگے گا، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ مجھے علم نہیں دیا گیا کہ وہ زلزلے سے مراد زلزلہ ہے یا کوئی اور شدید آفت ہے جو دنیا پر آئے گی جس کو قیامت کہہ سکیں، اور مجھے علم نہیں دیا گیا کہ ایسا حادثہ کب آئے گا، اور مجھے علم نہیں کہ وہ چند دن تک ظاہر ہوگا یا چند ہفتوں تک ظاہر ہوگا، یا خدا تعالیٰ اس کو چند مہینوں یا چند سال کے بعد ظاہر فرمائے گا، یا کچھ اور قریب یا بعید۔ اس کے علاوہ 14 اپریل 1905 کو بھی مرزا صاحب نے اپنا ایک کشف سنایا کہ میں قادیان کے بازار میں گاڑی پر سوار ہوں، اس وقت زلزلہ آیا مگر ہم کو کوئی نقصان اس زلزلے سے نہیں ہوا۔ اس کے بعد 15 اپریل 1905 کو مرزا صاحب نے آنے والے زلزلے کے بارے میں ایک پوری نظم لکھی جس کے چند اشعار درذیل ہیں: ایک نشان ہے آنے والا آج سے کچھ دن کے بعد، جس سے گردش کھائیں گے دیہات شہر و مرغزار، آئے گا قہر خدا سے خلق پر ایک انقلاب، ایک برہنہ سے نہ یہ ہوگا کہ تاباندے اظہار۔ اس کے بعد 18 اپریل 1905 کو بھی مرزا صاحب نے ایک اشتہار شائع کروایا جس میں لکھا تھا: 9 اپریل 1905 کو پھر خدا تعالیٰ نے مجھے ایک سخت سجدہ کی خبر دی جو نمونہ قیامت اور خوش رہا ہوگا، چونکہ 2 مرتبہ مقرر پر اس علیم مطلق نے اس آئندہ واقعے پر مجھے مطلع فرمایا ہے، اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ عظیم الشان حادثہ جو محشر کے حادثے کو یاد دلائے گا دور نہیں۔ خدا تعالیٰ نے چاہا کہ اب دوسرا نشان دکھا دیں تاکہ ماننے والوں پر اس کا رحم ہوتا وہ لوگ جو کئی منزلوں کے نیچے سوتے ہیں وہ کسی اور جگہ پر ڈیرے ڈالیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد یعنی 29 اپریل 1905 کو مرزا صاحب نے ایک اور اشتہار شائع کروایا جس میں ذکر تھا کہ زلزلہ کے خوف سے مرزا صاحب نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا کیونکہ مرزا صاحب کے مطابق زلزلہ بس آنے ہی والا ہے۔ اشتہار کے الفاظ دیکھیں: آج 29 اپریل 1905 کو پھر خدا تعالیٰ نے مجھے دوسری مرتبہ کے زلزلہ شدیدہ کی نسبت اطلاع دی ہے،
یہ بات آسمان پر قرار پا چکی ہے۔ ایک شدید آفت سخت تباہی ڈالنے والی اس دنیا پر آئے گی جس کا نام خدا نے بار بار زلزلہ رکھا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا کچھ دنوں کے بعد اس کو ظاہر فرمائے گا، مگر بار بار خبر دینے سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت دور نہیں۔ مرزا صاحب اپنے 11 مئی 1905 کے اشتہار میں مزید لکھتے ہیں، زلزلے آئیں گے مگر تاریخ مقرر نہیں۔ مجھے اب تک قطعی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اس زلزلے سے در حقیقت ظاہری زلزلہ مراد ہے یا کوئی اور شدید آفت ہے جو زلزلے کا رنگ اپنے اندر رکھتی ہے۔ اس خوف کو لازم سمجھو کہ میں خیموں میں گزارا کرتا ہوں، 1000 کے قریب خرچ ہو چکے ہیں۔ اس قدر خرچ کون اٹھا سکتا ہے بجز اس کے کہ سچے دل سے آنے والے حادثے پر یقین رکھتا ہوں۔ مجھے بعد میں زلزلے کی نسبت یہ بھی الہام ہوا تھا، پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اتحادی طور پر یہ خیال گزرتا ہے کہ ظاہر الفاظ وہی کہ یہ چاہتے ہیں کہ پیشگوئی بہار کے ایام میں پوری ہوگی۔ اب ایک اور حوالہ دیکھیں جس میں مرزا صاحب نے سلسلے کا اپنی زندگی میں ہی آنا بتایا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ایک الہام یہ بھی ہے کہ پھر بہار آئے، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زلزلہ موعودہ کے وقت بہار کے دن ہوں گی، اور جیسا کہ بعض علامات سے سمجھا جاتا ہے غالباً صبح کا وقت ہوگا اس کے قریب، اور غالباً وہ وقت نزدیک ہے جبکہ وہ پیشگوئی ظہور میں آ جائے، اور ممکن ہے کہ خدا اس میں کچھ تاخیر ڈال دے۔ اس تاخیر کی تعین بھی صفحے میں کی گئی ہے۔ بار بار وہی الہی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وہ پیشگوئی میری زندگی میں اور میرے ہی ملک اور میرے ہی فائدے کے لیے ظہور میں آئے گی۔ اگر خدا نے بہت ہی تاخیر ڈال دی تو زیادہ سے زیادہ 16 سال میں ضرور ہے کہ یہ میری زندگی میں ظہور ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہ پیشگوئی اگر میری زندگی میں پوری نہ ہوئی تو میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں۔ اصل الفاظ دیکھیں، ایسا ہی آئندہ زلزلہ کی نسبت جو پیشگوئی ہے وہ کوئی معمولی پیشگوئی نہیں۔ اگر وہ آ کر کو معمولی بات نکلی ہے، میری زندگی میں اس کا ظہور نہ ہوا تو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ ان ساری تحریرات سے درسیل باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ مرزا صاحب نے اپریل 1905 کے ایک بہت بڑے زلزلے کی پیشگوئی کی۔ دوسری بات کہ وہ زلزلہ بہت جلدی آنا تھا۔ تیسری بات، مرزا صاحب نے زلزلے سے ڈر کر اپنے مریدوں کے ساتھ خیموں میں رہنا شروع کر دیا۔ چوتھی بات کہ مرزا صاحب نے کہا کہ بہار کے مہینے میں زلزلہ آئے گا۔ پانچویں بات، جب ایک مہینہ خیموں میں انتظار کے بعد بھی زلزلہ نہیں آیا تو مرزا صاحب شرمندہ ہو کر اپنے مریدین کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ چھٹی، مرزا صاحب نے کہا کہ یہ پیشگوئی ضرور میری زندگی میں پوری ہوگی۔ ساتویں یہ کہ اگر یہ پیشگوئی مرزا صاحب کی زندگی میں پوری نہ ہوئی تو مرزا صاحب خدا کی طرف سے نہیں بلکہ کذاب جھوٹا ہے۔ وجہ سامعین، اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو ذلیل کرنا تھا، اس لیے جس زلزلے کی پیشگوئی مرزا صاحب نے کی تھی وہ زلزلہ نہیں آیا۔ اس قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی یہ پیشگوئی زلزلے کی صورت میں پوری ہوئی جو 1906 میں آیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خود مرزا صاحب نے 1907 میں لکھا ہے، اوری کا زلزلہ تسا، یعنی میں تجھے وہ زلزلہ دکھاؤں گا جو قیامت کا نمونہ ہوگا۔ یعنی مرزا صاحب کو 1907 میں بھی زلزلے کا انتظار تھا جس کے متعلق مرزا صاحب نے پیشگوئی کی تھی، اور پھر یہ انتظار ہی رہا اور پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ اس طرح مرزا صاحب اپنی اس پیشگوئی میں بھی کذاب اور جھوٹے ثابت ہوئے۔ مرزا صاحب کی جھوٹی پیشگوئی نمبر 9۔ مرزا صاحب کو پیشگوئیاں کرنے کا بہت شوق تھا اور مرزا صاحب کی تمام پیشگوئیاں جھوٹی ہی نکلی ہیں۔ آئیے مرزا صاحب کی ایک اور پیشگوئی پڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے ایک پیشگوئی 20 فروری 1886 کو شائع کی جس میں مرزا صاحب نے لکھے ہیں، خواتین مبارکہ میں سے جن کو تو باز کو اس کے بعد پائے گا تیری نسل بہت کم ہوگی، اور ہر ایک شاخ سے تیری جدی بھائیوں کی کاٹی جائے گی، اور وہ جلد لاولد رہ کر ختم ہو جائے گی، اور ایک اجڑا ہوا گھر تجھ سے آباد کرے گا۔ مرزا صاحب کے اس نام سے 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، نصرت بیگم کے نکاح کے بعد کئی اور عورتیں مرزا صاحب کے نکاح میں آئیں گی اور ان سے اولاد بھی ہوگی اور نسل بھی پھیلے گی، جبکہ مرزا صاحب کی تیسری شادی نہیں ہوئی، لہٰذا پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کے چچزاد بھائی مرزا امام الدین، مرزا نظام الدین اور مرزا کمال الدین دنیا سے لاولد ہی جائیں گے، یعنی کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی اور تینوں کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ یہ پیشگوئی مرزا صاحب نے اس لیے کی کیونکہ مرزا صاحب کو پتہ تھا کہ ان کے چچزاد بھائی لاولد ہیں اور ان کی اولاد ہونے کا امکان نہیں ہے، لہٰذا مرزا صاحب نے یہ پیشگوئی شائع کر دی کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ آئیے مزید جائزہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب کے 2 چچا تھے۔ ایک چچا کے بیٹے کا نام حسن بیگ تھا، وہ مرزا صاحب کی دعوت سے پہلے ہی مفقود الخبر ہو چکا تھا۔ دوسرے چچا کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام امام الدین، مرزا صاحب کے الہام کے وقت اس کی عمر 55 سال تھی اور اس کی اولاد نہیں تھی۔ دوسرے بیٹے کا نام نظام الدین تھا اور مرزا صاحب کے الہام کے وقت اس کی عمر 50 سال تھی اور اس کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تیسرے بیٹے کا نام کمال الدین تھا اور وہ جوانی میں ہی اپنا عضوی تناسل کٹا چکا تھا، لہٰذا اس کی اولاد ہونے کی امید نہیں تھی۔
چنانچہ مرزا صاحب کو قرائن سے یقین تھا کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کی اولاد نہیں ہو سکتی، اور لگ بھی رہا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ لہٰذا مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو ذلیل کرنا تھا۔ چنانچہ مرزا صاحب کے چچا زاد بھائی نظام الدین کے ہاں اولاد ہوئی اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام گل محمد رکھا گیا، اور گل محمد نہ صرف زندہ رہا بلکہ جوان بھی ہو گیا۔ لیکن مرزا صاحب کے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کی ڈٹھائی دیکھیں، وہ لکھتے ہیں اس وقت نظام الدین کا لڑکا گل محمد زندہ ہے اور بیت میں داخل ہو چکا ہے، باقی سب کی اولاد نہیں رہی اور مرزا صاحب کا الہام پورا ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی بھی جھوٹی نکلی اور ان کے چچا زاد بھائیوں کی نسل ختم نہیں ہوئی۔ حالانکہ مرزا صاحب کے بقول ان کے چچا زاد بھائیوں کے ہاں مزید اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہوئی اور اس کا نام گل محمد رکھا۔ تین یہ کہ خدا ایک اجڑا ہوا گھر مرزا صاحب کے ساتھ سے آباد کرے گا۔ مرزا صاحب کی تیسری پیشگوئی محمدی بیگم کے متعلق تھی جو جھوٹی نکلی، اور محمدی بیگم کی شادی مرزا صاحب سے نہیں ہو سکی۔ اس کی تفصیل بھی پیشگوئی نمبر 6 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ مرزا صاحب کی تینوں پیشگوئیاں بھی جھوٹی نکلی۔ مرزا صاحب کی جھوٹی پیشگوئی نمبر 10ویں پیشگوئی جو ہے مرزا صاحب کی، وہ پادری آتم کے بارے میں تھی۔ مرزا صاحب کو اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ مرزا صاحب نے ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس سے ہلکی سی بھی شہرت مل سکے، لیکن میرے اللہ نے ہر جگہ مرزا صاحب کو ذلیل کیا، حتیٰ کہ عیسائیوں کے مقابلے میں بھی ذلت مرزا صاحب کو مقدر بنی۔ آئیے مرزا صاحب کے عیسائی پادری آتم کے ہاتھوں جو درگت بنی اس کو پڑھتے ہیں۔ مرزا صاحب نے لکھا ہے، مجھے خدا نے اپنی طرف سے قدرت دی ہے کہ کوئی پادری میرے مقابلے میں مباحثے پر ٹھہر نہیں سکتا، اور میرا روب عیسائی علماء پر خدا نے ایسا ڈال دیا ہے کہ ان کو کوئی طاقت نہیں رہی کہ میرے مقابل پر آ سکیں، چونکہ خدا نے مجھے روح القدس سے تائید بخشی ہے اور اپنا فرشتہ میرے ساتھ کیا ہے، اس لیے کوئی پادری میرے مقابلے پر آ ہی نہیں سکتا۔ یہ لوگ بلائے جاتے ہیں پر نہیں آتے، اس کا یہی سبب ہے کہ ان کے دلوں میں خدا نے ڈال دیا ہے کہ اس شخص کے مقابل پر ہمیں بجوز شکست کے اور کچھ نہیں۔ ایک اور جگہ مرزا صاحب نے لکھا ہے، میں نے 12,000 کے قریب خط اور اشتہار الہامی برکات کے مقابلے کے لیے غیر مذاہب کی طرف روانہ کیے، بالخصوص پادریوں میں سے شاید ایک بھی نامی پادری یورپ اور امریکہ اور ہندوستان میں باقی نہ رہا ہوگا جس کی طرف خط رجسٹری کر کے نہ بھیجا گیا ہو، مگر سب پر حق کا روب چھا گیا۔ مجھے یہ قطعی طور پر بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مخالف دین میرے مقابلے کے لیے میرے آئے گا تو میں اس پر غالب ہوں گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ مرزا صاحب کی ان دو تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ مرزا صاحب کے ملہم نے مرزا صاحب کو بتایا تھا کہ کوئی پادری تیرے مقابلے پر نہیں آ سکتا، بالفرض اگر کوئی پادری تیرے مقابلے پر آ گیا تو وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ مرزا صاحب اور پادری آتم کے درمیان نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، اور اس نوک جھونک کا خلاصہ یہ ہے، مرزا صاحب نے آتم کو کہا کہ میرے ساتھ اگر آپ نے مناظرہ کیا یا مباہلہ کیا تو میری طرف سے 1 سال کی مدت کے اندر معجزہ ظاہر ہوگا تو آپ کو حق قبول کرنا ہوگا۔ اس کے جواب میں آتم نے کہا کہ اگر واقعی آپ کی طرف سے کوئی معجزہ رونما ہوتا ہے تو ہم حق کو ضرور قبول کر لیں گے، لیکن اگر آپ کی طرف سے 1 سال تک کوئی نشان یا معجزہ رونما نہ ہو تو آپ کو عیسائی ہونا پڑے گا۔ اس کے جواب میں مرزا نے لکھا کہ اگر میرے نشان سچا نہ نکلا تو میں دین اسلام چھوڑ دوں گا یا اپنی جائیداد کا نصف عیسائی مذہب کی اشاعت کے لیے لگا دوں گا۔ تو لیجیے مرزا صاحب اور آتم نے اتفاق کر لیا، اگر مرزا صاحب نے کوئی معجزہ نشان وغیرہ ظاہر کر دیا تو پادری آتم حق کو قبول کر لے گا، اور اگر مرزا صاحب کی کوئی معجزہ نشان وغیرہ نہ دکھا سکا تو مرزا صاحب عیسائی مذہب قبول کر لیں گے یا اپنی جائیداد کا نصف عیسائی مذہب کی اشاعت کے لیے وقف کریں گے۔ مرزا صاحب کیونکہ جاہل بھی تھا، اس لیے مرزا صاحب کو نہیں پتہ تھا کہ اس اقرار نامے کے ساتھ ہی آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ عقائد رسولوں کی کتابوں میں لکھے ہیں وَقَضَىٰ لَوْ نَوَىٰ أَن يَكْفُرَ فِي الِاسْتِقْبَالِ كَفَرَ فِي الْحَالِ، کہ جو شخص مستقبل میں کافر ہونے کا ارادہ کرے وہ فی الفور کافر ہو جاتا ہے، یعنی فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ اگر مرزا صاحب پہلے سے کافر اور دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوتے تو اس اقرار نامے کے ساتھ مرزا صاحب ضرور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے۔ اس کے بعد مرزا صاحب اور پادریوں کے درمیان مناظر کے درج شرائط رکھی گئی۔ مناظرہ 23 مئی سے 3 جون تک 1893 تک تحریری مقام امرتسر میں ہوگا۔ عیسائیوں کے پہلوان مسٹر عبداللہ آتم سابق ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے۔ وقت مباحثہ ہر روز صبح 6 بجے سے 11 بجے تک ہوگا۔ فریقین 3 معاون اپنے ساتھ رکھنے کے مجاز ہوں گے، اور پہلے 6 دن تک مرزا صاحب مسیح قائد تعلیمات پر اعتراضات کریں گے اور ڈپٹی عبداللہ آتم جواب دیں گے۔ پھر 6 دن ڈپٹی عبداللہ آتم اسلامی قائد تعلیمات پر نکتہ چینی کریں گے اور مرزا صاحب اس کا جواب دیں گے۔ داخلہ بذریعہ ٹکٹ ہوگا، فریقین اپنی اپنی قوم کے صرف 50 آدمی اجلاس میں شامل کر سکیں گے۔ یہ اجتماع ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک کی کوٹھی میں امرتسر میں منعقد ہوا۔ اس مباحثے میں مرزا صاحب کی طرف سے منشی غلام قادر اور عیسائیوں کی طرف سے ڈاکٹر ہنری کلارک میر
مجلس قرار پائے۔ مرزا صاحب کی اس مباحث میں 3 معاون تھے، حکیم نورالدین، مولوی محمد حسن امروہی اور شیخ اللہ دیا۔ پادری آتم کے بھی اس مباحثے میں 2 معاون تھے، پادری ٹھاکر داس اور پادری ٹامس بادر۔ دوران مباحثہ ایک دن پادری آتم مباحثے میں شامل نہیں ہو سکا کیونکہ پادری آتم کو تب تک کا عارضہ لاحق تھا۔ اس دن آتم کی جگہ عیسائیوں کے میر مجلس ڈاکٹر مارٹن کلارک نے مرزا صاحب کے سوالات کے جواب لکھوائے۔ مرزا صاحب کا عیسائیوں کے ساتھ یہ مناظرہ 15 دن تک چلتا رہا۔ اس مناظرے کی روایت قادیانیوں نے جنگ مقدس کے نام سے چھپوائی ہوئی ہے۔ اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ عیسائی مینڈے کی ٹکریں مرزا صاحب کے مقابلے میں زیادہ زور آور ہیں، اور مرزا صاحب جنہوں نے اسلام کی نمائندگی کا پرفریب جامہ پہن رکھا ہے اور وہ علم اور دلائل کے درمیان میں کس قدر نحیف اور لاغر ہیں۔ دوران مناظرہ ایک دن مرزا صاحب نے کہہ دیا کہ میں ہی وہ مسیح ہوں جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو دوسرے دن عیسائیوں نے اس جلسہ گاہ میں ایک اندھے، ایک بہری اور ایک لنگڑے کو بٹھا دیا، اور پادری آتم نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ کو مسیح ہونے کا دعویٰ ہے تو سچے مسیح کی طرح ان کو ہاتھ لگا کر ٹھیک کر دیں۔ مرزا صاحب نے ہیلے بہانے کر کے بڑی ہی مشکل سے اپنی جان چھڑائی۔ مرزا صاحب نے جب دیکھا کہ 15 دن کے مباحثے میں باوجود آسمانی تحائف، علوی عجائبات، روحانی معارف و دقائق کے اپنے مد مقابل پادری آتم پر دلائل کے میدان میں فتح حاصل نہیں ہو سکی، تو مرزا صاحب نے اپنی شرمندگی اتارنے کے لیے مباحثے کے آخری دن یہ پیش گوئی کی کہ آج رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بہت تضرع اور ابتہال سے جناب الہی میں دعا کی تو اس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بندے تیرے ہیں۔ تو اس نے مجھے یہ نشان دیا کہ اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمدن جھوٹ کو اختیار کر رہا ہے اور سچے خدا کو چھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کو خدا بنا رہا ہے، وہ انہی دنوں مباحثہ کے لحاظ سے یعنی فی دن 1 مہینہ لے کر یعنی 15 ماہ تک حاویہ میں گرایا جائے گا۔ اس کو سخت ذلت پہنچے گی بشرط یہ کہ حق کی طرف رجوع نہ کرے، اور جو شخص سچ پر ہے اور سچے خدا کو مانتا ہے اس کی عزت ظاہر ہوگی۔ اس پیش گوئی کی مزید تشریح مرزا صاحب نے اس کتاب کے اگلے صفحے پر یوں لکھی ہے: میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر یہ پیش گوئی جھوٹی نکلی، یعنی وہ فریق جو خدا کے نزدیک جھوٹ پر ہے 15 ماہ کے اندر آج کی تاریخ سے 5 جون 1893 سے بسزائے موت حاویہ میں نہ پڑے تو میں ہر سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جائے، روز سیاہ کیا جائے، میرے گلے میں رسہ ڈالا جائے، مجھ کو پھانسی دی جائے، ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔ اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ضرور وہ ایسا ہی کرے گا، ضرور کرے گا۔ زمین و آسمان ٹل جائیں پر اس کی باتیں نہ ٹلیں گی۔ اب میں ڈپٹی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ نشان پورا ہو گیا تو کیا یہ سب آپ کی منشا کے موافق خدا کے پیش گوئی ٹھہرے گی یا نہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کے بارے میں جس کو اندرونہ بائبل میں دجال کے لفظ سے آپ نامزد کرتے ہیں محکم دلیل ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے لیے سولی تیار رکھو اور تمام شیطانوں اور بدکاریوں اور لعنتیوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ ان 2 تحریرات سے واضح ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کی پیش گوئی کے مطابق اگر پادری آتم 5 جون 1893 سے لے کر 5 ستمبر 1894 تک سچے خدا کو نہ مانتے تو وہ فوت ہو جاتا، لیکن مرزا صاحب چونکہ پیش گوئی کرنے میں قذاب تھے لہٰذا 15 ماہ کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی پادری آتم فوت نہیں ہوا اور مرزا صاحب قذاب ثابت ہوئے۔ جو پیش گوئی کی مقررہ تاریخ کے دن قریب آ رہے تھے تو مرزا صاحب کی پریشانی کیسے بڑھ رہی تھی۔ مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے: مجھ سے عبداللہ سنوری نے بیان کیا کہ جب آتم کی میعاد میں 1 دن باقی رہ گیا تو مرزا صاحب نے مجھ سے اور میاں حامد علی سے فرمایا کہ اتنے چنے، مجھے تعداد یاد نہیں رہی کہ کتنے چنے آپ نے بتائے تھے، لے لو اور ان پر فلاں صورت کا وظیفہ اتنی تعداد میں پڑھو۔ مجھے وظیفے کی تعداد بھی یاد نہیں۔ میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے صورت یاد نہیں رہی لیکن اتنا یاد ہے کہ وہ چھوٹی صورت تھی جیسے الم تر کیفا، اور ہم نے یہ وظیفہ تقریباً ساری رات صرف کر کے ختم کیا۔ ایک اور گھر کی گواہی ہے: مرزا صاحب کے بیٹے اور قادیانیوں کے دوسرے خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود پر جب اعتراض ہوا کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مرزا بشیر الدین محمود نے صفائی میں ایک بیان دیا جو قادیانیوں کے اخبار الفضل میں لکھا ہوا ہے کہ آتم کی پیش گوئی کی مدلی جماعت کی جو حالت تھی وہ ہم سے مخفی نہیں۔ میں اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور میری عمر 5.5 سال کی تھی، مگر وہ نظارہ مجھے خوب یاد ہے۔ جب آتم کی پیش گوئی کا آخری دن آیا تو کتنے قرب اور اضطراب کے ساتھ دعائیں کی گئیں۔ میں نے محرم کا ماتم بھی اتنا سخت کبھی نہیں دیکھا جو حضرت مسیح موعود ایک طرف دعا میں مشغول تھے۔ مرزا محمود کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مرزا صاحب کی دعائیں آتم کے بارے میں قبول نہیں ہوئی تو میری کیا حیثیت ہے کہ اگر میری دعائیں قبول نہ ہوں۔ ان 2 گھروں کی گواہی سے ثابت ہوا پادری آتم نے اپنی بات سے رجوع نہیں کیا تھا، کیونکہ اگر پادری آتم نے رجوع کیا ہوتا تو مرزا صاحب کو اتنے وظائف پڑھوانے کی اور اتنے دعائیں مانگنے کی ضرورت نہ آتی۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ دوسرے قادیانی خلیفہ کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ آتم کی پیش گوئی کے وقت مرزا صاحب کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی۔ پیش گوئی کے آخری دن مرزا صاحب کے سینکڑوں مرید قادیان پہنچے ہوئے تھے تاکہ آتم کی موت پر مرزا صاحب کی پیش گوئی پوری ہونے کی خوشی میں جشن منایا جائے۔
مرزا صاحب نے اپنے مریدین کے لیے بکرے منگوائے تھے تاکہ اس خوشی کے موقع پر پرتکلف دعوت کی جا سکے۔ ویران کنویں میں چنوں کے دانوں پر وظیفہ پڑھ کر مقررہ دن سے ایک دن پہلے ہی آتم کی موت کا سامان کر لیا گیا تھا، اور اب قادیان کے الہامی صاحب آتم کی موت کا انتظار کر رہے تھے۔ قادیان کے الہامی صاحب نے امرتسر، بٹالہ، گوردسپور اور فیروز پور میں بھی اپنے مریدین بھیجے ہوئے تھے تاکہ جو ہی آتم کی موت کی خبر ملے تو وہ خبر فوری طور پر مرزا صاحب تک پہنچا سکیں۔ 5 ستمبر کی شام سے پہلے سینکڑوں مرزائی قادیان میں موجود تھے اور اسی انتظار میں تھے کہ کب آتم کی موت کی خبر ملتی ہے اور ہمارے لیے عید ہوتی ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے اپنے مریدوں کو صاف کہا ہوا تھا کہ 5 ستمبر 1894 کی شام نہیں ہوگی جب تک آتم مر نہ جائے۔ لیجئے شام بھی ہو گئی اور مرزا صاحب کو خبر مل گئی کہ آتم نہیں مرا۔ جو مرزا صاحب کے مریدوں کو یہ خبر ملتی گئی تو انہوں نے اپنے گریبان چاک کر دی اور کپڑے پھاڑنے شروع کر دی، اور ان کی جو متوقع عید تھی وہ غم میں بدل گئی۔ عیسائیوں نے اس موقع پر جب مرزا صاحب کے صاف طور پر کذاب ثابت ہو گیا اور مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی تو عیسائیوں نے مرزا صاحب کی طرف سے دی گئی آتم کی موت کی تاریخ سے اگلے دن 6 ستمبر 1894 کو بہت بڑا جلوس فیروز پور سے امرتسر تک نکالا، اور عیسائیوں نے اس جلوس میں پادری آتم کو بھی گاڑی میں بٹھا کر اور آتم کے گلے میں ہار ڈال کر آتم کو پورے امرتسر شہر میں گھمایا۔ مرزا صاحب کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اس دن لوگوں میں یہی شور تھا کہ مرزا صاحب کی پیشگوئی جھوٹی نکلی ہے۔ الغرض ہر طرف سے مرزا صاحب کی کذاب ہونے کا شور مچا ہوا تھا اور مرزا صاحب کے مریدین بھی منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔